وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور اہل اسلام پر خصوصاً جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں. اس وقت مسلمان ایک بے چینی، پریشانی اور بڑے پرفتن دور سے گزر رہا ہے. ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آ پہنچتی ہے. اس سے ابھی نجات نہیں ملی کہ تیسری پریشانی دروازے پر دستک دے دیتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ مسلمان پریشان کیوں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق پہنچاتا ہے اور اسی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ہم اس سے اپنے تعلق مضبوط قائم کرتے، لیکن اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اور رشتہ روز بروز گھٹتا جا رہا ہے. اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے، اگر یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پریشانیوں کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے اور مصیبتوں کے دلدل سے نجات کا راستہ بندے کو صاف نظر آ جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مضبوط قائم ہو سکتا ہے؟ تو پہلی شکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے یعنی مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط قائم کریں. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور بندے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی تو پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا. رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے نازک وقت میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا.
بڑا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، مقام مل جائے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 7 قسم کے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 قسم کے خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، ظہر کی نماز پڑھ کر دکان پر جائے، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت میں لگا ہے، کھیتی کر رہا ہے، لیکن دل مسجد میں ہے کہ عصر کا وقت ہوگا، مجھے عصر کی نماز کے لیے جانا ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، لیکن دل مسجد میں لگا ہے کہ مجھے مغرب کی نماز کے لیے جانا ہے۔ تو جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کی تمام جگہوں میں اور تمام مقامات میں مسجدیں سب سے پیاری ہے۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے صحیح ابن حبان، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے آقا یہ بتائے کہ روئے زمین میں بہترین مقامات کون سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خاموش رہوں گا، چپ رہوں گا جب تک کہ جبرائیل امین آ کر مجھے نہ بتائے۔ جبرائیل امین آئے تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی عالم کا سوال ان کے سامنے دہرایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا میں خاموش رہوں گا جب تک کہ رب تبارک و تعالی مجھے نہ بتائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو میں اپنے رب کے بہت قریب ہوا۔ آقا نے فرمایا کتنا قریب ہوئے؟ کہنے لگے کہ بس میرے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان نور کے 70,000 پردے تھے، اتنا قریب ہوا۔ اور میں نے یہی سوال پوچھا تو باری تعالیٰ نے جواب دیا کہ جبرائیل زمین بھر میں سب سے بری جگہ میرے نزدیک بازار ہے اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ تو ہمارا دل مسجدوں سے وابستہ ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات آپ کو پیش کروں کہ ہم نے چند عرصہ پہلے لاک ڈاؤن کا جو منحوس دور دیکھا، کیا دور تھا؟ مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، بس صرف مینار کو دیکھ کر ہم تسلی پایا کرتے تھے۔ لیکن جب حکومت کی جانب سے مساجد کے کھلنے کا اعلان ہوا تو ہم یہ خیال کرتے تھے کہ پہلی ہی نماز میں عید یا جمعہ کے جیسا ہجوم ہوگا، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا کہ جو تعداد پہلے ہوا کرتی تھی اس سے بھی کٹوتی آ گئی۔ پہلے نمازی تھے، اب ہم اور بے نمازی ہو گئے۔ ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے تھا لیکن کوئی انقلاب نہیں آیا۔
تو ہمارا اللہ سے رشتہ اسی وقت جڑے گا جب کہ ہم مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے تھے، عید قریب آ رہی تھی۔ ایک آقا اپنے غلام کو لے کر عید کے سامان خریدنے کے لیے بازار گیا۔ اس غلام کا نام تھا سنقور۔ سامان خرید کر لوٹا، غلام کے ہاتھ میں تھیلے ہیں کہ نماز کی تیاری اور اذان کا وقت ہو گیا۔ غلام نے آقا سے اجازت چاہی کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آقا جو کبھی مسجد آتا نہیں تھا، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، سامان کو لے کر غلام اندر گیا۔ نماز ہو گئی، لوگ نماز پڑھ پڑھ کر جانے لگے، لیکن یہ غلام اب تک آیا نہیں۔ تو آقا نے باہر سے کھڑے کھڑے آواز دی، سنقور آتا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ اب آقا گھبرایا کہ کیا ہو گیا اس کو، ذرا اور آگے بڑھا، جہاں سے یہ غلام نظر آ رہا ہے تو دیکھا غلام تنہا اکیلا بیٹھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں۔ تو پھر آواز دی، سنقور آتا نہیں۔ تو وہی جواب کہ وہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ گھبرا گیا کہ کسی نے کچھ کر دیا، پکڑ لیا، کیا ہوا؟ تو آقا نے کہا بھائی کون تجھے جانے نہیں دیتا، تیرے آس پاس تو کوئی ہے نہیں۔ اب اس نے جو جواب دیا وہ نہایت شاندار جواب دیا، کہا آقا جو تم کو اندر سے باہر سے اندر آنے نہیں دیتا، جو تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا، وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا۔ آقا کے دل پر چوٹ لگی، صدق دل سے توبہ کی اور اسی وقت سے پکا نمازی ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے رشتہ کب جڑتا ہے؟ جب کہ مسجدوں سے رشتہ جڑتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط قائم ہو، اللہ سے تعلق مضبوط قائم ہو، تو اللہ کے کلام سے یعنی قرآن پاک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن پاک کو اٹھا کر طاقوں میں رکھ دیا، اب وہ وہیں پڑا دھول کھا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمیں ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک دور وہ تھا کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے محلوں کی طرف روانہ ہوتے تو گھر گھر سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلام پاک کا فلاں پارہ پڑھتا ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ فجر کی نماز تو بستر کی نظر ہو جاتی ہے اور رات بھر دیر تک گھر گھر سے ڈانس کی، میوزک کی، گانے کی آواز آیا کرتی ہے۔ بتائیے ایسی صورت میں بلائیں اور وبائیں نازل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم انتظار کرتے رحمتوں کے اترنے کا، اللہ کی نصرت اور مدد کے آنے کا، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ یہود اور شیطان بھی شرما جائے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا کٹ گیا۔ کیا وہ بندے تھے جنہوں نے کلام اللہ شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، رات دن کے اوقات ایک ہی کام، قرآن پاک پڑھتے رہنا، ختم ہوا پھر نیا شروع، وہ ختم ہوا پھر نیا شروع۔
عام لوگوں کی عادت یومیہ ایک منزل کی کہ 7 دن میں ایک کلام پاک ختم. پھر ایسے بندے بھی ہوئے جو 3 دن میں ایک کلام پاک ختم، یومیہ 10 پاروں کی تلاوت. 2 دن میں ایک کلام پاک ختم، یومیہ 15 پاروں کی تلاوت. 1 دن میں ایک کلام ختم، 1 دن 1 رات میں ایک ختم، یعنی 2 ختم. اور آپ کو تو یقین نہیں آئے گا، لیکن حضرت شیخ کی فضائل قرآن کو اٹھا کر دیکھو. 3 یا 4 صدی میں ابن الکاتب کے نام سے ایک بندہ گزرا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ روزانہ 8 قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا. 8 پارے نہیں کہہ رہا ہوں، 8 قرآن پاک 240 پارے ہو گئے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ 8 پارے تو کیا، 8 آیتیں ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، 8 لکیریں ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے کلام سے ہماری اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی، حالانکہ یہ سب سے عظیم کتاب. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے یہ معزز اور مکرم کلام اپنے نبی کے واسطے ہمیں دیا ہے. ہم اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے، اس کی قدر کرتے. قدر تو کیا کرتے، ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا. جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے تاریخ خطبے میں فرمایا تھا، 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے تھام لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. ہم نے کتاب اللہ کو بھی ترک کیا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا. تو قرآن پاک سے اگر رشتہ قائم ہوگا تو اللہ سے رشتہ قائم ہوگا. دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ تعلیم قرآن سے بھی ہمارا بے رخاپن. ہم عصری تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. ہم مقدم رکھتے دنیاوی تعلیم کو، حالانکہ قبر کے گڑھے میں دنیاوی تعلیم کام آنے والی نہیں، حشر کے میدان میں دنیاوی تعلیم کام آنے والی نہیں. لیکن اللہ کا یہ مقدس کلام وہ زمین کی اوپری سطح پر بھی کام دے گا، اور 4 فٹ اندر جائیں گے تب بھی کام دے گا. اور جب نفسی کا عالم ہوگا اور سارے پریشان حیران و سرگردان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اس دن بھی اللہ کا یہ مقدس کلام کام دے گا. لیکن ہم نے تعلیم قرآن کو مؤخر کر دیا، اس سے غفلت برتنا شروع کیا. ہم اسکولوں کی اور کالجوں کی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بھی دیکھا کرو کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کے ایک سفر کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ راستے سے جا رہے تھے، اسکول چھٹی، ایک بچہ دفتر اٹھائے جا رہا تھا. راستے میں ایک پتھر، تو اس بچے نے اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے. ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو، روک دی. کار سے اترے، بچے کا پوچھا بیٹا تمہارا نام، اس بچے نے اپنا نام، اپنے والد کا نام بتایا. معلوم ہوا وہ مسلمان بچہ تھا. حضرت نے کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ تکلیف دینے والے پتھر کو ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا، الگ رکھ دیا. اب اس بچے نے جو جواب دیا، حضرت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کیا جواب دیا؟ اس کا جواب تھا ہم کو ہمارے گاڈ یسوع نے یہی تعلیم دی.
میرے بھائیو، آج ہم ایسے ہی زعفرانی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے عقائد کو برباد اور خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے رشتہ کب قائم ہوگا؟ جب کہ ہم قرآن کریم سے اور تعلیم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں گے، مکاتب اور مدارس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نمبر 3، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط قائم ہو، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں بٹھانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو بندہ آ جاتا ہے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری سنتوں کو تھام لے ایسے وقت میں جب کہ میری امتوں میں فتنہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بڑھ کر فتنے کا اور کون سا دور ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا فرماتے، فتنوں کے دور اور زمانے میں جو میری سنتوں کو تھام لے اس کے لیے 1 2 3 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سنتوں کے جنازے نکالے۔ ایک طرف ہماری زبان سے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم عاشقین رسول ہیں، ہم محبین رسول ہیں، لیکن ہمارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کرشمے کتنے ہی دکھائے یا ولی کہے اسے کوئی، مگر گروہ اولیاء میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی لاجپوری صاحب نور اللہ مرقدہ کے فتاویٰ میں، فتاوی الرحیمیہ میں لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس سرہند شریف میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے توجہ ڈالی۔ ان کی توجہ کا یہ اثر تھا کہ وہاں کی زمین کانپنے لگی، زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے، اپنے خادم کو بلایا اور کہا، دیکھو ذرا اس طاق میں ہماری جو مسواک رکھی ہے اٹھا کر لاؤ۔ خادم نے مسواک لا کر دی، حضرت نے آہستہ سے مسواک کو زمین پر رکھا تو جو کپ کپی کی کیفیت تھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان بزرگ سے فرمایا کہ تمہاری کرامت یہ ہوئی کہ تمہاری توجہ کی وجہ سے یہاں کی زمین میں لرزہ پیدا ہو گیا، کپ کپی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میری کرامت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر میں دعا کروں تو سرہند شریف کے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن تمہاری اور میری دونوں کی کرامتوں کے مقابلے میں وضو سے پہلے مسواک کی سنت کو میں بدرجہ افضل سمجھتا ہوں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہمارا اللہ سے رشتہ کب جڑے گا، اللہ سے تعلق کب قائم ہوگا؟ جب کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو جان کر، سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں بٹھانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط قائم ہو تو ہمیں اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، ان کی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، چونکہ اس وقت وہ یمن میں تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے، جب بعد میں آئے تو ایک مرتبہ قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے اس چیز نے رلا دیا جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی۔ کہ کیا سنا؟ تو انہوں نے 3 باتیں بتائی، اس میں ایک یہ بھی بتلائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، جو نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، مخفی طور پر عمل کرتے ہیں، جب حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں تو کوئی ان کو آگے نہیں بڑھاتا، اور غائب ہو جاتے تو کوئی ان کو تلاش نہیں کرتا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل تو ہدایت کے چراغ ہے۔ اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اہل اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا تاکہ ان کی نیک نظر ہماری زندگی میں نیک انقلاب پیدا کرے۔ لکھنؤ کے کچھ طلباء حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کی درخواست کی، تو فرما بچوں ایک بات یاد رکھو کہ حدیث پاک میں فرما العین حق، نظر لگنا سچ ہے۔ کہتے نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، اب نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ بعض نظر اور خطرناک ہوتی ہے جو اسپتال تک پہنچا دیتی ہے، بعض اور خطرناک ہوتی ہے جو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب بری نظر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ تمہیں بیمار کر سکتی ہے، اسپتال کے بچھونے پر پہنچا سکتی ہے، قبر کے گڑھے میں ڈال سکتی ہے، تو کیا کسی صاحب دل کی نیک نظر تم پر اثر نہیں کرے گی؟ حضرت مولانا برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان کرتے، جیسے کوئی بندہ جا رہا ہو، سخت سردی کا موسم ہو، بارش بھی ہو جائے، بھیگ جائے، ٹھٹھر رہا ہو، کانپ رہا ہو، گھر جائے گا، کپڑے بدلے گا اور پہلے تقاضا کرے گا کہ 1 کپ گرم گرم چائے مل جائے۔ اب وہ 1 کپ چائے پی لی تو بدن میں جو سردی اور کپکپی کی کیفیت تھی وہ حرارت اور گرمی میں بدل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب 1 کپ چائے تمہارے مزاج کو بدل سکتی ہے تو کسی اللہ والے کی 1 لمحے کی صحبت کیا تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور پیدا کرے گی۔ تو اللہ سے رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نیک بندوں سے اپنے دامن کو مضبوط تھام لیا جائے، جو بقید حیات ہے ان کی قدر کی جائے، ان کی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، تاکہ یہ وہ بندے ہوتے جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ نمبر 5، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے ہمارا رشتہ جڑے تو دیکھیے انسان کی زندگی پر 2 طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی نعمتیں، کبھی پریشانی۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں تعلیم بھی 2 طرح کی دی ہے، جب نعمت ہو تو شکر ادا کیا جائے، اور جب پریشانی ہو تو صبر کے دامن کو تھاما جائے۔ اور بندے کا حال بڑا الٹا ہے کہ جب نعمتیں ہوتی ہے تو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ نعمتیں آئی تو اللہ کو بھول گیا، اور پریشانی آئی تو قرآن کہتا ہے فضو دعاء عریض، یہ نہیں کہا فضو دعاء طویل، لمبی لمبی دعا کرتا ہے، نہیں، چوڑی چوڑی دعا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ تو دیکھیے کہ چوڑائی اتنی لمبی ہے اس کی دعا کی تو لمبائی کتنی لمبی، تو وہ چوڑی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہو کہ جب نعمتیں ہو تو ہماری زبان پر شکر کے کلمات، حمد اور ثنا کے کلمات، اور جب پریشانی آئے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ درجہ کس کا اونچا، صبر کا یا شکر کا؟ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سلسلے میں 3 قول بیان کیے۔ ایک قول تو یہ کہ صبر کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تقریباً 103 آیتوں میں صبر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ ملے گا۔ یہ تو ایک دلیل ہوئی۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، شکر کا درجہ صبر سے افضل، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ اور تیسرا قول جو زیادہ صحیح ہے کہ کسی کا درجہ بڑا نہیں، بلکہ صبر اور شکر دونوں کا درجہ یکساں ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوتی تو میں فیصلہ نہیں کر پاتا کون سی سواری پر سوار ہوں۔ تو یہ ہمارا 5واں کام۔ حدیث پاک میں بھی یہی بتلا گیا کہ مومن کی حالت تو دیکھو، دونوں حالتوں میں خیر، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے مضرت اور نقصان پہنچتا ہے تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، تو دونوں ہی میں اس کو خیر ہے۔ تو یہ ہمارا 5واں کام ہوا۔ چھٹا اور آخری کام، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط قائم ہو تو رات کی تنہائی میں خصوصاً اور عام اوقات میں عموماً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، گڑ گڑانے کی، مناجات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا۔ نہ جمعہ کی مقبول گھڑیوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، خصوصاً مغرب سے پہلے کی، اور رات کی تنہائی میں تو ہم کیا مانگیں گے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت جب رات میں روتی تھی اللہ اس کو دن میں ہنساتا تھا، امت نے رات میں رونا چھوڑ دیا، اللہ نے دن میں ہنسانا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو چند نسخے بتلائے اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط قائم ہو، ان نسخوں پر عمل کرنے کی مجھے آپ تمام کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔